یہ کہانی ان دنوں کی ہے جب انسان قد کاٹھ میں بہت اونچے اور لمبے چوڑے ہوتے تھے، جب وہ میلوں کا سفر چند قدموں میں طے کر لیتے تھے، جب وہ دریاؤں سے منہ لگا کر پانی پیتے تھے اور پورے جانور ایک ہی نوالے میں چٹ کر جاتے تھے۔ ایک دن ایک انسان جس کا نام شمور تھا، وہ تھکا ہار ایک جنگل میں آرام کر رہا تھا۔ آرام کرتے کرتے اسے گہری نیند آ گئی اور وہ خراٹے بھرنے لگا۔ اچانک سے کچھ جنگل کے جانور ادھر آ نکلے۔ پہل تو وہ اس انسان کو اپنے سامنے دیکھ کر ڈر گئے، مگر جب انہیں محسوس ہو کہ وہ انسان تو خراٹے بھرتے ہوئے سو رہا تو ان کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی۔ اچانک انہیں لگا کہ وہ انسان جاگ رہا ہے، اس لیے ڈر کے مارے وہ سب جلدی اس انسان کے کان میں داخل ہو گئے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ وہ راستہ بہت ہی لمبا تھا۔ جلد ہی بہت سے جانور تھک گئے اور آرام کرنے کے لیے رک گئے، لیکن پرندے جو کہ بہت دیر تک اڑنے کے عادی تھے وہ اڑتے رہے۔ بہت دیر سفر کرنے کے بعد ان میں سے کچھ جانور تھالمس میں آ پہنچے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر انسان نیند کے دوران ڈریم دیکھتا ہے۔ وہاں جانوروں کو بے شمار ڈریم دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں اکثر ڈریمز دھندلے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ انسان ابھی گہری نیند میں نہیں تھا، اور اس وجہ سے اس کا تھالمس نامی دماغ کا حصہ ایکٹیو نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ وہ انسان ریم سلیپ میں چلا گیا۔ ریم سلیپ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان بے حد گہری نیند میں چلا جاتا ہے اور اسی وقت تھالمس نامی دماغ کا حصہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ رحم سلیپ میں جاتے ہی اس انسان کے خواب واضح ہونا شروع ہو گئے۔ جو پہلا خواب دکھائی دیا وہ اس کے ماضی سے متعلق تھا۔ اس دکھائی دے رہا تھا وہ گزرا وقت جب وہ لوگ پہلے سابیرہ کے سرد جہنم میں رہتے تھے۔ وہ وقت بہت مشکل تھا کیونکہ اس جگہ پر ہر طرف برف ہی برف دکھائی دیتی تھی۔ سب سے مشکل کام وہاں کھانے کی تلاش تھی، کیونکہ بہت زیادہ سرد موسم کی وجہ سے وہاں جانوروں کی تعداد بہت کم تھی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ انہیں کھانا کھائے ہفتوں گزر جاتے، لیکن پھر بھی کوئی جانور ہاتھ نہ لگتا۔ کئی بار تو وہ لوگ پیٹ بھرنے کے لیے زمین پر لگے ہوئے درخت کھا کر ہی اپنی بھوک مٹانے پر مجبور ہو جاتے۔ آخر کار اپنی اس بھوک سے تنگ آ کر کچھ لوگوں نے اس سفید زمین کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے بوڑھوں سے ایک ایسی جگہ کی کہانیاں سن رکھی تھیں جہاں پر یہ ظالم برف موجود نہیں ہوتی اور جہاں پر کوئی بھوکا نہیں رہتا۔ اسی امید کے سہارے چند لوگوں نے یہ سفر شروع کر دیا۔ یہ لوگ 6000 کلومیٹر کا سفر کچھ ہی مہینوں میں طے کر پائے تھے کہ آخر کار ایمازون کے جنگلوں تک پہنچ گئے۔ اب یہ فاصلہ 13500 کلومیٹر بنتا ہے، مگر اس وقت ایشیا، یورپ اور امریکہ اکٹھے تھے اور ان کے درمیان سمندر نہیں تھا، اس لیے یہ پیدل سفر کر کے وہاں تک پہنچ پائے۔ ایمازون کا جنگل 67 لاکھ سکوائر کلومیٹر ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ اس جنگل میں ایک دریا پچھلے 1 کروڑ 10 لاکھ سال سے بہہ رہا ہے اور اسی دریا کی وجہ سے اسے ایمازون کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں پہنچ کر انسانوں کو پتہ چلا کہ وہ اکیلے ہی سفر کر کے اس جنگل تک پہنچنے والے انسان نہیں ہیں، بلکہ ان جیسے ہزاروں اور انسان بھی اس زمین کے کونے کونے سے سفر کر کے یہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ یہاں پہنچ جانے کے بعد انسانوں کی بھوک اور سردی کا مسئلہ تو کافی حد تک ختم ہو گیا تھا، مگر ایک عجیب اور خوفناک قسم کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا جس کے بارے میں انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا، اور اس کے بارے میں شاید ان کے بوڑھوں کو بھی علم نہ ہو سکا تھا۔ اگر آپ مزید آگے کی کہانی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔